لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا أبي القاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين. أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات. خالق موت و حیات پروردگار تذکرہ حیات و ممات کے ساتھ مقصد حیات کا بھی اعلان کر رہا ہے. الذی وہ پروردگار خلق الموت والحیات جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی خلق کیا. لیبلوکم تاکہ وہ تم کو آزمائے. ایکم احسن عملا کہ تم میں سے کون بلحاظ عمل بہتر ہے. انسان اس کائنات میں آتا ہے، اپنی حیات کے 3 دور کو گزارتا ہے اور پھر اس کی آخری منزل موت ہوتی ہے. بچپنے سے آغاز ہوتا ہے، جوانی میں وہ اپنے عروج پر ہوتا ہے، عالم شباب میں. بڑھاپا انحطاط کی طرف لے جاتا ہے اور پھر وہ موت کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے. بچپنے کا آغاز رونے سے ہوا، گریے سے ہوا، اور اگر بچپنے کا آغاز گریے سے نہ ہوتا اور گریہ نہ ہو تو جتنے لوگ ہیں وہ گریہ کریں گے. بچہ پیدا ہوا اور وہ رویا نہیں تو ماں بھی پریشان ہے، باپ بھی پریشان ہے، رشتہ دار بھی مضطرب ہیں، خانوادے والے بھی سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کو رونا چاہیے. جو بچہ روتا نہیں ہے اس کی حیات کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی. عزیزوں، جس نے بچپنے کے اس رونے کو سمجھ لیا وہ گریے کی اہمیت کو بھی سمجھ جاتا ہے. بچہ جیسے ہی روتا ہے وہ روتا ہے تنہا، لیکن باقی جتنے گرد و پیش ہیں وہ سب کے سب مسکراتے ہیں. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جس کو رونا آتا ہے وہی جینے کا ہنر بھی جانتا ہے.
جس نے بچپنے کے گریے کی اہمیت کو نہیں سمجھا تو وہ گریے کی اہمیت کو نہیں سمجھے گا۔ دوسرے یہ کہ ابتدا اور آغاز میں کوئی دوسری آواز کانوں تک پہنچنے سے پہلے اس روتے ہوئے بچے کے لیے قدرت نے 2 لوری اذان اور اقامت کی شکل میں رکھی۔ اذان کہہ دو داہنے کان میں اور بائیں کان میں اقامت۔ ظاہر بات ہے کہ اذان اور اقامت مستحب ہے، مؤکد ہے کہ نماز کے لیے اذان اور اقامت، تو ہر اذان اور اقامت کے بعد نماز ہوتی ہے، لیکن یہ پہلی اذان اور اقامت ایسی ہے کہ جس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، یہ آغاز ہے۔ اور پھر انسان کے سفر حیات کا انجام یہ ہے کہ اب جو آخری وقت جو نماز ہو رہی ہے وہ نماز ایسی ہے کہ جس میں اذان اور اقامت نہیں ہے۔ اسی دورانیے کے دوران، اسی دونوں کے وقفے کے دوران اب ہماری آزمائش ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون بلحاظ عمل بہتر ہے، بلحاظ عمل افضل ہے۔ اور ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں جو ذہن میں آ گئی، وہ یہ کہ یاد رکھیں کہ آخری نماز ہر مومن کے اوپر واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی وہ نماز ہے کہ جو سب پر واجب ہے، اگر کسی نے نہیں پڑھا تو سب گنہگار، اور ایک نے بھی اگر پڑھ لیا تو سب پر سے ساقط ہے۔ یہ ہے واجب کفائی۔ اور جماعت کے لیے ضروری یہ ہے کہ جتنے لوگ ہوں ان لفظوں کو دہرائیں جو نماز جنازہ میں پڑھے جا رہے ہیں۔ خاموش مغربین اور ظہرین کی نماز کی طرح نہیں ہے، اس کو دہرانا ہے۔ اگر نہیں دہراتے تو اس کا شمار نماز پڑھنے والوں میں نہیں ہوگا، لہذا نماز واضح لفظوں میں ہو تاکہ لوگ اس کو دہرا سکیں۔ دوسرے یہ کہ سب پر واجب ہے۔ اچھا، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں بھائی فلاں آدمی ہے، ہم کیوں اس کی نماز پڑھیں، وہ تو نماز نہیں پڑھتے۔ آپ یہ بتائیے کہ جو اس دنیا سے گیا ہے، یہ نماز جنازہ اس پر واجب ہے یا رہ جانے والوں پر واجب ہے؟ اس پر تو نہیں واجب ہے نا، جو زندہ ہے ان پر واجب ہے۔ اس نے اپنے واجب کو نہیں ادا کیا، یہ اس کی نالائقی ہے، خدا اس سے پوچھے گا، اور ہم اپنے واجب کو چھوڑ دیں گے تو یہ ہماری نالائقی ہے، خدا ہم سے سوال کرے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں، موت و حیات کا مقصد یہ ہے کہ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں بلحاظ عمل کون بہتر ہے، کون اچھا ہے عمل کے اعتبار سے۔ یہ نہیں اعلان کیا کہ آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ کون عمل کے اعتبار سے اکثر ہے یعنی زیادہ ہے۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جس کے ریکارڈ میں کل 3 سال کی نمازیں ہیں، اور ایک آدمی وہ ہے کہ جس کے نام اعمال میں 80 سال کی نمازیں ہیں۔ تو 80 سال والا بہتر ہوا یا 3 سال والا؟ آیت اگر یوں ہوتی کہ وہ آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں بلحاظ عمل کون زیادہ ہے، تو عمل کے اعتبار سے وہی زیادہ ہوتا جس کو موقع زیادہ ملتا۔ 100 سوال آپ نے دے دیے، 100 سوال تمام اسٹوڈنٹ کو حل کرنا ہے اور وقت برابر سے نہیں دیا، کسی کو آدھا گھنٹہ، کسی کو 1 گھنٹہ، کسی کو 2 گھنٹہ، کسی کو 3 گھنٹہ، اور یہ کہہ دیا جس نے زیادہ سوالات حل کیے ہوں گے اسی کو انعام ملے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے کہ 3 گھنٹے والا مطمئن رہے گا، لیکن 3 منٹ والا سراپا احتجاج بن جائے گا۔ اگر آپ کو یہ حل کرانا تھا کہ زیادہ سوال کون حل کرے گا تو ہم کو وقت کم کیوں دیا؟ یا تو سب کو برابر کا وقت دیا ہوتا،
3 منٹ تو اس میں جو جتنا کر پاتا کامیاب ہو جاتا، لیکن ایک کو 3 گھنٹہ، ایک کو 3 منٹ، یہ عدالت کے خلاف ہے۔ تو موقع ملنا چاہیے سب کو برابر کا۔ میرے مال اگر خدا زیادہ عمل کا مطالبہ کرتا، کثرت عمل کا مطالبہ کرتا، کہتا کہ آزمایا جائے گا تم میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کی حیات تو برابر نہیں ہے نا۔ کوئی 20 سال زندہ رہتا ہے، کوئی 18 سال زندہ رہتا ہے، کوئی بلوغ سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کوئی آنکھیں کھولتے ہی چلا جاتا ہے، کوئی 80 سال رہتا ہے، کوئی 90 سال رہتا ہے، کوئی 100 برس رہتا ہے، کوئی 200 برس تک زندہ رہتا ہے، کوئی 400 برس، کوئی 1000 برس، کوئی 2000 برس۔ جناب آدم سے لے کر کے انسانی حیات کو اگر دیکھیں تو کسی کو بہت طولانی زندگی ملی، کسی کو بہت مختصر زندگی ملی۔ میرے مالک اگر تجھے کثرت عمل کا مطالبہ کرنا تھا تو کیوں نہیں برابر سے سب کی عمر ہوتی، سب کو برابر سے حیات کیوں نہیں دی؟ عزیزو قدرت جواب دے گی۔ ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ تم نے کتنا کیا ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تم نے کیسا عمل کیا ہے۔ اگر حیات کا نقش بہتر ہے اور حیات مؤثر ہے تو ہو سکتا ہے کہ 80 سال اور 90 سال اور 100 سال کی زندگی پر 6 مہینے کی زندگی بھاری ہو جائے۔ اس لیے کہ دنیا میں کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے طولانی حیات بسر کی مگر قابل تذکرہ نہیں ہے، تاریخ پہچانتی نہیں ہے، ان کا نام نہیں ہے، کوئی ایسا کارنامہ نہیں ہے کہ ان کا تذکرہ کیا جائے یا نام تاریخ میں رقم کیا جائے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کو مختصر حیات ملی، کسی کو 18 برس، کسی کو 13 برس، کسی کو 6 مہینہ، مگر ان کی حیات جزو تاریخ بن گئی۔ 6 مہینے کی حیات بھی اگر مؤثر ہے تو وہ بھی تاریخ کا جز بن جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس دور میں لمبی لمبی عمر پانے والے بھی تھے مگر کسی کا ذکر تاریخ کا جز نہ بن سکا۔ اس کے برخلاف 6 مہینے کی حیات ہے جناب علی اصغر کی۔ کون قوم نہیں جانتی، کون علاقہ نہیں جانتا ہے، ہر جگہ داستان جناب علی اصغر رقم ہے اور تاریخ میں جو اس کا اثر ہے وہ بھی موجود ہے۔ تو عزیزوں، کثرت عمل کا مطالبہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ عمل اچھا ہو، حسن عمل۔ حسن عمل کا مطالبہ ہم لوگوں سے کیا گیا ہے، اور ایک خاص بات یہ ہے کہ انبیاء کی زندگی بھی ایک جیسی نہیں، انبیاء کی حیات ایک جیسی نہیں ہے۔ آپ تاریخ انبیاء میں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے تو سب سے مختصر زندگی ہمارے پیغمبر کی ہے اور سب سے طویل حیات جناب نوح کی ہے۔ جناب نوح نے 950 سال تک تبلیغ کی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جناب نوح 2000 سال تک زندہ رہے، جس میں 950 سال تبلیغ۔ چلیے 950 سال جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے اسی پر بحث کی جائے۔ 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی، تو ظاہر بات ہے کہ تبلیغ کرنے میں اگر وقت کا شمار کیا جائے تو جناب نوح کے آگے کوئی نہیں ہے۔ جناب نوح نے 950 سال تک تبلیغ کی ہے، اور جناب نوح نے ذکر کیا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، پروردگارا ہم نے اپنی قوم کو رات میں بھی بلایا، دن میں بھی بلایا۔ جناب نوح مسلسل اپنی قوم کو بلاتے رہے، اور قوم ہے کہ جناب نوح کے قریب نہیں آتی ہے، اور قریب ہی نہیں آتی، بلکہ جب جناب نوح ان سے نصیحت اور واعظ اور موعظہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہیں، یہ دیوانے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ حق کے مقابلے میں جب باطل حق کے جواب سے عاجز ہو جاتا ہے تو سیدھے سیدھے کہہ دیتا ہے کہ یہ دیوانے ہیں، دیوانگی کا الزام لگاتا۔ اگر کوئی حق کی طرف بلا رہا ہے اور تبلیغ کر رہا ہے تو جن کے پاس جواب نہیں ہے وہ کہیں گے یہ پاگل ہو گئے، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ نبی کریم نے یہی تو کہا تھا
کہ لات و منات و عزا اور حبل یہ تمہارے پروردگار نہیں ہیں؟ اگر تم ان سے کچھ سوال کرو تو یہ جواب نہیں دے سکتے ہیں، یہ کچھ سن نہیں سکتے ہیں، یہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے ہیں، نہ تم سے کچھ لے سکتے ہیں نہ تم کو کچھ دے سکتے ہیں، تو یہ خدا کیسے ہوئے؟ تم نے بیٹھال دیا تو بیٹھ گئے، تم ہٹا دو گے تو یہ ہٹ جائیں گے، تو یہ خدا بننے میں تمہارے محتاج ہیں، تو جو اپنے بندوں کا محتاج ہو وہ پروردگار کیسے؟ تو کفار مکہ کو چاہیے تھا کہ وہ دلیل دیتے، نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، حبل ہماری یہ مرادیں پوری کرتا ہے، یہ کامنا پوری کرتا ہے، ہم اس کے پاس آتے ہیں، اس سے اولاد ملتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی، سیدھے سیدھے کہا کہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ تو عزیزوں، ایک آواز کفر کی آئی کہ جہاں پر پیغمبر کو دیوانہ کہا گیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جناب نوح کو بھی دیوانہ کہا گیا۔ دوسری آواز نفاق کی آئی کہ جب اسلام آ چکا تھا، کفار نے نفاق کی چادر اوڑھ لی تھی، تو پیغمبر اسلام نے جب کہا کہ لاؤ میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں تاکہ تمہاری ہدایت ہو جائے، تو بجائے اس کے کہ جواب دیتے کہ نہیں لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ تو یہ بتا چکے ہیں، نہیں سیدھے سیدھے کہا کہ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ جناب نوح کو کیا کہا گیا؟ دیوانہ کہا گیا۔ جناب نوح کو اذیت دی گئی، پتھر سے مارا گیا۔ اتنا پتھر جناب نوح پر برسایا جاتا تھا، واہ واہ کے درمیان شعر پڑھنا اور مجلس پڑھنا بہت آسان ہے۔ ابھی ذرا سا مجمع سنے نہیں، کوئی موبائل دیکھ رہا ہے، کوئی ان سے باتیں کر رہا ہے، تو پھر مجلس نہیں ہو پاتی ہے۔ چجائے کہ ایسا مجمع جو سننے پر آمادہ نہیں ہے بلکہ واہ واہ کے بجائے پتھر مار رہا ہے، تو جناب نوح کو چاہیے تھا کہ اپنا اسٹائل بدل دیتے، جو وہ چاہتے ہیں وہ بیان کرتے، لوگ واہ واہ کرنے لگتے اور پھر اپنی بات کہہ دیتے۔ کہا نہیں، حق بات کہنے کے لیے بھی باطل کا طریقہ نہیں اپنایا جا سکتا ہے۔ اس دوران جناب نوح نے تقریر کی جب جناب نوح پر پتھر مارے جا رہے تھے، اور اتنا پتھر پڑتا تھا کہ ان پتھروں میں جناب نوح بالکل چھپ جاتے تھے۔ روایت یہ ہے کہ جبریل امین شام کو آتے تھے، پتھروں کو ہٹاتے تھے اور نبی کو ان پتھروں کے درمیان سے نکالتے تھے، اپنے پروں کو مس کرتے تھے۔ جناب نوح تندرست و توانا ہو جاتے تھے اور اگلے دن نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ تقریر کرتے تھے۔ یہ جناب نوح کا طریقہ تھا، لیکن شفا ملتی تھی جبریل کے ذریعے۔ یہ ہے جناب نوح۔ اب آئیے، پیغمبر اسلام کے یہاں امام حسین کی ولادت ہوئی۔ فرشتگان الہی کو حکم ہوا کہ تم صفوں کے ساتھ جاؤ اور اس راستے سے جانا۔ فرشتے اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں کہ کہہ دیا تو جہاں سے چاہیں چلے جائیں، اکبرپور ہو کر کے جونپور پہنچے یا سلطانپور ہو کر کے، نہیں، راستہ معین کر دیا گیا کہ جاؤ، جا کر کے مبارکباد دو۔ اب ادھر سے ملائک کی صف چلی، وہاں پر ایک فرشتہ جو عتاب الہی کا شکار تھا، عذاب نہیں، عذاب سے تو نجات ملنی نہیں ہے، اور عذاب آخرت میں ہے، دنیا میں نہیں ہے، عتاب الہی کا شکار تھا۔ اس نے فرشتوں کو دیکھا تو وہیں سے آواز لگائی، اب جو بھی سگنل ہو۔ جبریل نے سن لیا، اتر آئے، پوچھا تم یہاں؟ کہا میں فطرس آیا ہو، تم کو خدا نے نکال دیا تھا، بالوں پر نوچ دیے گئے تھے۔ کہا ہاں۔ کہا بھائی تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم لوگ نبی کریم کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے یہاں چھوٹا نواسہ پیدا ہوا۔ کہا اچھا، پیغمبر آ گئے، ہم کو خبر نہیں، چھوٹا نواسہ بھی پیدا ہو گیا، تو ایک التماس ہے، ہم بھی تمہاری برادری کے ہیں، پچھتا رہے ہیں۔ ہم جب وہاں سے نکالے گئے تھے تو یہی کہا گیا تھا کہ اگر نبی آخر تمہاری سفارش کر دیں
تو تمہارے بالوں پر مل جائیں گے اور تمہاری خطا معاف کر دی جائے گی، ہم کو لیتے چلو۔ اچھا جبریل ادھر سے کیوں اللہ نے حکم دیا؟ اس لیے کہ جب یہ اس سے کہا گیا کہ تمہاری خطا معاف ہو سکتی ہے پیغمبر کے ذریعے، تو پیغمبر کے اس دنیا میں آنے سے بہت پہلے وہ پھینک دیا گیا تھا۔ 1000 سال سے زیادہ وہ جزیرے میں پڑا ہوا تھا، لیکن وہ خالی نہیں پڑا ہوا تھا، بلکہ کسی آنے والے کا انتظار کر رہا تھا کہ جس کے ذریعے سے اس کو نجات ملے۔ کاش دنیا انتظار کی اہمیت کو سمجھ جاتی تو کبھی انتظار پر اعتراض نہ کرتی، اور یہ انتظار ہی کہ وہ انتظار کر رہا تھا تو اللہ نے اس کو نجات کا راستہ دیا، اور جبریل سے کہا تم ادھر ہی سے جانا۔ لے آئے، یا رسول اللہ فطرس کو لے کر کے آئے ہیں، آپ شفاعت کر دیجئے تاکہ وہ بخش دیا جائے۔ پیغمبر نے اشارہ کیا امام حسین کے گہوارے کی طرف، اور فطرس سے کہا کہ تم جا کر کے اپنے آپ کو گہوارے سے مس کر دو۔ پیغمبر نے دعا نہیں کی۔ پیغمبر دعا کرتے تو کیا بالوں پر نہیں ملتا؟ خدا معاف کر دے، میں تیرا حبیب تجھ سے سفارش کر رہا ہوں، معاف ہو جاتا؟ کہا نہیں۔ اور امام حسین سے بھی مس ہونے کے لیے نہیں کہا۔ پیغمبر کہتے جبریل حسین کو اٹھاؤ اور فطرس کی آغوش میں دے دو۔ کہا نہیں، گہوارے سے اپنے آپ کو مس کرو۔ اچھا تو کیا گہوارے میں کوئی اثر تھا؟ گہوارہ مدینے کے بنائے ہوئے کسی معمولی بڑھئی کا تھا، گہوارہ جنت سے نہیں آیا تھا۔ ہاں گہوارہ جھلانے والے ضرور جنت سے آتے تھے، گہوارہ اسی دنیا کا بنا ہوا۔ گہوارے میں کون سی خاص بات ہے؟ ایک بڑھئی نے بنایا ہے، جس بڑھئی نے بنایا اس کو بھی جنت میں جانے کا پتہ نہیں، یقین ہو یا نہ ہو، بنا دیا تو وہ گہوارہ بنا دے، اس میں اتنی اہمیت۔ آپ بتائیے کہ گہوارے کی برکت تھی یا امام حسین کی؟ برکت امام حسین کی تھی، تو امام حسین سے تو اس نے اپنے آپ کو مس نہیں کیا، گہوارے سے مس کیا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ گہوارہ امام حسین سے منسوب ہو گیا۔ تو جو چیز امام سے منسوب ہو جائے، پروردگار عالم اس میں بھی اتنا اثر دے دیتا ہے کہ فطرس جیسا فرشتہ اس کو نئے بالوں پر مل جاتے ہیں۔ عزیز و امام کے مس ہونے سے اگر بالوں پر مل جاتے تو پھر یہ شفا محدود تھی، اس دور والوں کو مل جاتی جو امام کے دور میں تھے، لیکن جن کے زمانے میں امام حسین نہیں ہے، کہ جو چیز حسین سے منسوب ہو جائے اب دنیا اعتراض نہ کرے کہ ہم علم کو کیوں مس کرتے ہیں، ہم زری کو کیوں مس کرتے ہیں۔ عزیزوں، جیسے گہوارے کے مس کرنے سے فطرس کو بالوں پر مل گیا، اسی طریقے سے امام کی طرف منسوب چیزوں سے کو مس کرنے سے ہماری مرادوں کو بالوں پر مل جاتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ لیکن عظمتوں کا اندازہ لگائیے، استاد علام کا جملہ ہے علامہ تقی الحیدری صاحب کا، کہ جب فطرس زخمی ہوا تو اس کو، یعنی جب نوح زخمی ہوتے تھے تو ان کو ملک کے ذریعے شفا ملتی تھی، اور جب ملک زخمی ہوا تو اس کو شفا امام حسین کے ذریعے ملی۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ آخر میں جناب نوح تھک گئے، عاجز آ گئے، اور جب عاجز آ گئے تو انہوں نے کہا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، پروردگارہ میں نے اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دی، بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جتنا میں ان کو بلاتا تھا اتنا ہی یہ فرار اختیار کرتے تھے۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگارہ اب ان کافرین میں سے زمین پر کسی کو زندہ نہ چھوڑنا۔
تو جناب نوح نے مصائب برداشت کیے، مصائب برداشت کرنے کے بعد بد دعا کر دی۔ یہ بد دعا کرنا تحمل نوح کی حد کا اعلان کر رہا ہے، یعنی صبر یہیں تک کر سکتے تھے، اگر اس کے آگے صبر کرنے کی طاقت ہوتی تو ابھی بد دعا نہ کرتے۔ عزیزوں، انبیاء نے بد دعا کی، جناب لوط نے بد دعا کی، جناب یونس نے بد دعا کی، جناب صالح نے بد دعا کی۔ تو یہ بد دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صبر کرتے کرتے اس منزل پر آ گئے کہ اب اس کے آگے صبر ممکن نہیں ہے۔ اہل بیت علیہم السلام نے ان سے زیادہ مصیبتیں برداشت کی، مگر اس کے باوجود کہیں پر بھی انہوں نے بد دعا نہیں کی۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ انبیاء کے صبر کی حد کیا ہے یہ معلوم ہو گیا، اہل بیت کے صبر کی انتہا کیا ہے یہ نہیں معلوم ہو سکا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اہل بیت علیہ السلام کے صبر کی انتہا۔ اور پھر جملہ کیا ہے جناب نوح کا کہ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، ہم جتنا بلاتے ہیں اضافہ نہیں ہوتا ہے، مگر ان کے فرار میں وہ اتنا ہی زیادہ فرار اختیار کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، جتنا ہم ان کو بلاتے ہیں۔ تو جناب نوح نے شکایت کس چیز کی؟ جناب نوح نے شکوہ نہیں کیا کہ یہ ہم کو دیوانہ کہتے ہیں، یہ ہم کو جادوگر کہتے ہیں، یہ ہم کو پتھر سے مارتے ہیں، یہ ہم کو ستاتے ہیں، یہ ہم کو پریشان کرتے ہیں۔ کسی ایک چیز کا حوالہ نہیں دیا۔ جناب نوح نے صرف یہ کہا کہ ہم ان کو بلاتے تھے اور یہ بھاگتے تھے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ نبی امت کے ہر ظلم کو برداشت کر لے گا، لیکن یہ برداشت نہیں ہے کہ نبی پکارتا رہے اور امت فرار اختیار کر جائے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ کہ نبی آواز دے رہے ہیں، احد میں پیغمبر نے آواز دی کہ کہاں جا رہے ہو، میں زندہ ہوں، مگر کوئی پلٹ کر کے نہیں آیا۔ تو عزیزان محترم، اس کے معنی یہ ہے کہ نبی کو اذیت اس بات سے زیادہ ہے کہ نبی آواز دے اور امت نہ آئے۔ جناب نوح کی تبلیغ کا اثر کیا ہوا؟ کہاں تک پہنچی تبلیغ؟ جناب نوح پر ایمان لانے والے 100 سے کم تھے، 3 ڈیجٹ میں نہیں پہنچے تھے۔ بعض نے 70-72 بیان کیے ہیں، بعض جو 100 کے آس پاس پہنچا دیتے ہیں، اس سے زیادہ لوگ نہیں ایمان لائے۔ جناب نوح نے کشتی بنائی، کشتی بن گئی۔ مجھے اس کی تفصیلات کو نہیں پڑھنا ہے، جو نتیجہ ہے وہ پیش کر دینا ہے۔ تو جناب نوح نے 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن ان 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ کیا؟ تبلیغ کہاں تک پہنچی؟ کہ یہ 950 سال کی تبلیغ سمٹ کر کے آ گئی ایک کشتی کے اندر۔ تو عمل کے اعتبار سے تو کثرت ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے کثرت نہیں ہے۔ اور پھر جتنے لوگ ایمان لائے تھے وہ 80 آدمی، جب یہ طوفان نوح ختم ہوا، ساری دنیا ہلاک ہو گئی، تو ایک بستی بسائی گئی جس کو قریۃ الثمانین کہتے ہیں، 80 آدمیوں کا قریہ۔ طوفان میں بچ گئے، عذاب میں بچ گئے، لیکن اس کے بعد بیماری آئی، کوئی نہیں بچا۔ اب جناب نوح اور ان کے 3 بیٹے حام، سام، یافس، یہی زندہ رہ گئے، اور انہی سے نسل چلی۔ اسی لیے جناب نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ تو جو 80 آدمی طوفان سے بچائے تھے وہ بھی بچ نہ سکے۔ اب یہی 4 نفر، یہ 3 بیٹے اور باپ، یہ رہے، یہ زندہ رہے۔
اور کچھ 2-4 بچیاں جو قوم کی تھیں وہ بچ گئی تھیں، اس سے زیادہ کی آبادی نہیں تھی۔ پھر نسل جو چلی ہے وہ صرف جناب نوح سے، اور جناب آدم کی نسل جو آگے بڑھی ہے وہ بھی جناب نوح کے ذریعے ہی آگے بڑھی ہے۔ تو یہ ہے جناب نوح کے جہاں کثرت عمل ہے۔ اب آئیے پیغمبر نے کتنی حیات پائی؟ پیغمبر اسلام نے 63 سال کی زندگی پائی۔ 63 سال میں 40 برس کی حیات وہ ہے جو بالکل خاموشی سے گزر گئی۔ آپ نے اعلان رسالت نہیں کیا، کسی سے کچھ بھی نہیں کہا، جو ہوتا رہا اس کو دیکھتے رہے، لیکن ہاں اپنا ایک کریکٹر پیش کرتے رہے، اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کر دیے۔ خود ہمیشہ سچ بولا، لیکن جھوٹے سے نہیں کہا کہ تم سچ بولو، ابھی ہدایت نہیں شروع کی۔ اپنی صداقت اور امانت داری اور حسن اخلاق کا قصیدہ پڑھوا لیا۔ 23 سال کی محنت ہے، 13 سال میں تو صرف انگلیوں پر گنے ہوئے افراد ایمان لائے، جس میں حبشہ جانے والے افراد، ایک مرتبہ 11 آدمیوں کا قافلہ، دوسری مرتبہ 84 آدمیوں کا قافلہ۔ کچھ مکے میں رہ گئے تھے، 2-4 آدمی مدینہ میں اسلام لے آئے تھے۔ نبی کریم جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو بہت کم لوگ مسلمان تھے، یہاں تک جنگیں ہوتی رہیں تب بھی بہت کم لوگ مسلمان تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد تعداد بڑھی، اور تعداد بڑھتے بڑھتے میدان غدیر تک اتنے لوگ آ گئے کہ صرف 1.25 لاکھ پیغمبر کے ساتھ چل رہے تھے۔ اس کے علاوہ نہ معلوم کتنے لوگ مدینوں میں اور اپنے اپنے علاقوں میں تھے، کیونکہ علامہ امینی نے لکھا کہ اس سال ٹائیفائڈ اور چیچک کی وبا تھی، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ پیغمبر کے ساتھ حج کے لیے نہیں گئے۔ تو اس وقت 2 لاکھ مان لیجئے، آج کتنے مسلمان ہیں؟ نوح کی تبلیغ کا نقش اور اثر ختم ہو گیا، جبکہ 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن پیغمبر نے ایسی تبلیغ کی۔ اور یہ ایسی تبلیغ کیوں کی اور کس بنیاد پر؟ پیغمبر اسلام جب سارے احکام کو پہنچا چکے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا تبرع، سب کی باریکیاں بتا چکے، تب ایک حکم آیا کہ اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو آپ نے گویا کوئی کام ہی نہیں کیا، آپ نے گویا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ پیغمبر اسلام نے وہ اعلان کیا، اور اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر سجدہ پروردگار نہ ہو رہا ہو، اور کوئی وقت 24 آور میں ایسا نہیں ہے کہ جس وقت آذان نہ ہو رہی ہو۔ 1 سیکنڈ بھی آپ بتا دیجئے کہ اس سیکنڈ میں دنیا میں کہیں آذان نہیں ہوئی ہے تو خط غلامی۔ تو پیغمبر اسلام کی تبلیغ کہاں تک پہنچی کہ کام تو کل 23 سال کیا ہے، لیکن نتیجہ عمل یہ کہ پوری کائنات پر وہ تبلیغ چھا گئی۔ قدرت کا اعلان یہ ہے کہ ہم کثرت عمل نہیں دیکھ رہے ہیں، اگر کثرت عمل کا معاملہ ہوتا تو خاتم المرسلین اور سید المرسلین نوح ہوتے، نہیں، ہم کو حسن عمل دیکھنا ہے۔ تبلیغ 23 سال کی ہوگی، اثر قیامت تک باقی رہے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سی نمازیں ہوں، اس کا کوئی اثر نہیں ہو، اور ایک انسان وہ جس کو آپ دیکھیں لاؤبالی ہے بالکل، ارے یہ تو مسجد ہی نہیں جاتا، اللہ ہی والا نہیں ہے، اور کہیں سے اس کو توفیق ملی اور اس نے خدا سے کہا کہ پروردگارا اب تک کی خطاؤں کو معاف کرنا، لیکن اب آئندہ عزم یہ ہے کہ ہم کو ایسا نہیں کرنا ہے، اور اس کے بعد جو اخلاص سے 2 رکعت نماز بھی پڑھی تو نماز قبول ہو جائے، وہ باقی حیات پر بھاری ہوگی۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ 2 چیزیں، ایک کثرت عمل، وہ بھی اچھی چیز ہے، اور ایک ہے حسن عمل۔
کثرت عمل تکرار عمل سے ہے۔ جتنا مسلسل آپ عمل کرتے جائیں گے عمل کا انبار لگتا جائے گا، اور حسن عمل اخلاص نیت سے ہے۔ عمل میں جتنا اخلاص ہوگا، جتنا خلوص ہوگا، اتنا ہی وہ عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ آپ دیکھیے کتابوں میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں، دعاؤں کی کتابیں بہت سی لکھی گئیں، لیکن ہندوستان میں لکھی ہوئی ایک کتاب جس کو تحفۃ العوام کہتے ہیں، 100 برس تو ہو گئے ہوں گے اس کو لکھے ہوئے، لیکن وہ کتاب کوئی گھر نہیں ہے ایسا بندہ مومن کا کہ جہاں پر تحفۃ العوام نہ ہو، اور کوئی شادی ایسی نہ ہو کہ جس میں جہیز میں تحفۃ العوام کو نہ دیا گیا ہو۔ یہ اور بات ہے کہ پڑھی نہ جاتی ہو، مگر گھر گھر موجود ضرور ہے۔ تو تحفۃ العوام علی حسن صاحب کی لکھی ہوئی کتاب تھی، ان سے بڑے بڑے عالم موجود تھے، لیکن ان کی کتابوں کو وہ شہرت اور مقبولیت نہیں ملی۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی اخلاص سے خدا کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ کام خدا نشر کرتا ہے، اور ہر جگہ اس کا مقبول ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بارگاہ پروردگار میں یہ عمل قبول ہو چکا ہے۔ اگر کسی شاعر نے بڑے اخلاص کے ساتھ بغیر کسی واہ واہ کی پرواہ کیے ہوئے، بغیر کسی داد و تحسین کے، بغیر نام و نمود کے کوئی کلام کہہ دیا، اور وہ کلام جگہ جگہ پڑھا جا رہا ہے، تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبولیت کی سند مل گئی ہے۔ جو زباں زد عام ہو جائے اس میں اخلاص اور خلوص پایا جاتا ہے۔ تو عزیزوں، علی حسن صاحب کی تحفۃ العوام، حاج عباس قمی جو آخری محدث ہیں، محدث بہت بڑا مرتبہ ہے، نہ معلوم کتنی احادیث کو حافظ ہونا چاہیے ایک محدث کو، راویوں کے حالات کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بیان کر دے۔ تو بہت بڑے محدث بھی تھے، کون؟ شیخ عباس قمی، یہ محدث تھے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے بہار الانوار علامہ مجلسی کی ہے نا، جو آج کل 100 سے زائد جلدوں میں ہے، اسی میں سے انہوں نے احادیث کو منتخب کیا، کیونکہ علامہ مجلسی نے سب جمع کر دیا تھا، حسن، موثق، ضعیف، ساری روایتوں انہوں نے اس میں سے چھاٹا، اور 20 جلدوں میں ایک کتاب لکھی، اس کا نام تھا سفینۃ البحار۔ جس زمانے میں سفینۃ البحار لکھ رہے تھے، بڑی محنت سے 20 سال لگا، اسی میں جو وقت ملتا تھا تو مفاتیح لکھنا شروع کر دیا، الگ سے نہیں لکھا۔ مفاتیح الجنان، جتنی مقبولیت تحفۃ العوام کو ہندوستان اور پاکستان میں حاصل ہے، اتنی ہی مقبولیت، اب تو ہندوستان میں بھی گھر گھر مفاتیح الجنان ہے، اتنی ہی مقبولیت عراق اور ایران اور پورے عرب میں مفاتیح الجنان کو حاصل ہے، جبکہ نہ معلوم کتنی بڑی بڑی دعاؤں کی کتابیں لکھی گئیں، اقبال الدعوات، مصباح کفہمی اور بہت سی کتابیں، اس کو مقبولیت ملی۔ کیوں ملی؟ شیخ عباس قمی، انہوں نے پہلے یہ مقرر نہیں تھے، بعد میں بڑی زبردست تقریریں وغیرہ کرتے تھے۔ ان کے دور میں شیخ عبد الرزاق تھے، عالم دین تھے، وہ روزانہ جو ہے وہ تقریر کرتے تھے، تو روزانہ تقریر کرنا، روزانہ تیاری، تو ان کی دوستی تھی شیخ عباس قمی سے۔ انہوں نے شیخ عباس قمی سے کہا کہ کچھ ہے، بیان کرنا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا ابھی میں نے کتاب لکھی ہے جو چھپی نہیں ہے، وہی لے جائیے، جب تک ہم ہیں آپ اس سے بیان کرتے تھے۔ شیخ عباس قمی کے والد شیخ محمد رضا، یہ شیخ عبد الرزاق کے بڑے عقیدت مند تھے، اور ان کی تقریر سنتے تھے، اور آ کہتے عباس تم ایسی تقریر نہیں کر پاتے ہو، کیا شاندار تقریر۔
اب شیخ عباس قمی کہیں، یہ کہہ سکتے تھے ابا وہ ہماری ہی کتاب ہے مناظر الاخرہ، اسی کو دیکھ کر کے پڑھتے ہیں، اور وہ کتاب لے کے پڑھتے تھے، ابھی اس پر ٹائٹل نہیں پڑا ہوا تھا، بھائی جیسے لکھی جاتی ہے ویسے تھے، اسی کو دیکھ کر کے پڑھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو روکا، یہ کتاب تو ہم نے اپنے لیے نہیں لکھا ہے، خدا کے لیے لکھا ہے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ابا دعا کیجئے کہ ہم کو بھی ایسی توفیق حاصل ہو جائے کہ میں بھی شیخ عبدالرزاق کی طرح تقریر کرنے لگوں۔ عزیزوں، یہ ہے ضبط نفس۔ ہم ہوں، ابھی کسی ذاکر نے پڑھ دیا، وہ تو ہم تو پہلے پڑھ چکے تھے، کیونکہ یہ نفس شعر ہے، کسی نے کسی کو پڑھا تو میرا ہی شعر تھا، ہم سے کہلوایا تھا، ہے نا یہ ہماری کمزوری۔ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو روکا، اور جب عمل میں اتنا وزن ہو گیا، ایسا اخلاص، تو پروردگار عالم نے ان کی کتاب مفاتیح الجنان کو مقبولیت دے دی۔ اتنی بڑی شہرت کسی اور کی کتاب کو حاصل نہیں ہوئی۔ تو عزیزو، یہاں پر بھی کیا ہے کہ کثرت عمل نہیں بلکہ حسن عمل ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے شیخ طوسی کا نام تو سنا ہوگا۔ شیخ طوسی دنیا شیعت کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کی کتاب تھی فقہ میں نہایہ۔ چنانچہ محقق خاتون آبادی، ایک بہت بڑے محقق گزرے ہیں جو خاتون آباد کے رہنے والے تھے، ان کا نام ہی پڑ گیا تھا محقق خاتون آبادی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی حدائق المقربین، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا کہ 3 اپنے وقت کے زبردست عالم، حمدانی قزوینی، عبدالجبار ابن عبداللہ اور حسن ابن بابویہ، یہ تینوں شیخ طوسی کے زمانے میں تھے۔ انہوں نے جب شیخ طوسی کی نہایہ کو دیکھا تو اس میں کہا کہ دیکھیے ترتیب کے اعتبار سے، ابواب کے اعتبار سے اس کتاب میں آغا نے جو ہے اشتباہ کیا ہے، لہذا اس کو بہت وہ مانتے نہیں تھے، لیکن شیخ طوسی کی جلالت علمی کی وجہ سے بول نہیں پاتے تھے، آپس میں گفتگو۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا چلو چل کر کے امیر المومنین سے پوچھتے ہیں، وہی رہنمائی فرمائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے 3 دن تک روزہ رکھا، اس کے بعد غسل کیا، امیر المومنین کے روضے کے اندر آئے، اور آنے کے بعد میں مولائے متقیان سے انہوں نے جو ہے وہ فریاد کی، مولا جو بھی ہے وہ خواب میں آپ رہنمائی کر دیجئے گا۔ اور یہ طے پایا کہ کوئی آدمی اپنے خواب کو ایک دوسرے سے بیان نہیں کرے گا اگر دیکھا ہے، کاغذ پر سب لوگ اپنے اپنے خواب کو لکھ لیں گے اور پھر اکٹھا وہ تحریر کھولی جائے گی۔ یہ طے پا گیا، روزے سے آئے لوگ سو گئے اور خواب میں دیکھا انہوں نے، امیر المومنین آئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ شیخ کی کتاب پر شک نہ کرو، فقہ اہل بیت کو سمجھنے کے لیے اس زمانے میں جو مسائل درپیش ہیں اس کے لیے بہترین کتاب ہے، اس سے استفادہ کرو۔ اور اس کتاب کی مقبولیت کی وجہ یہ ہے کہ اور فقہاء انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن شیخ نے یہ صرف رضا الہی کے لیے لکھا ہے، بڑے خلوص سے لکھا ہے، ورنہ بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ چنانچہ یہ خواب سے بیدار ہوئے اور سب نے الگ الگ خواب لکھ لیا، اور خواب کو لکھنے کے بعد جب اکٹھا ہوئے کہا تم اپنا سب لوگ پرچے رکھ دو، پرچے رکھ دیے گئے، اب پڑھا جانے لگا، تو تینوں کے خواب میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں تھا، تینوں کا خواب ایک تھا۔ اب وہ تینوں وہاں سے محقق طوسی کے پاس آئے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب عالم ربانی ہوتا ہے تو کس منزل پر، محقق طوسی نے مسکرا کے کہا کہ تم ہماری کتاب کے بارے میں شک کرتے تھے، اب تو تم کو سند مولا سے مل گئی ہے۔ انہوں نے سر جھکا دیا۔ عزیزوں، ایسے علماء
اور چنانچہ آپ دیکھیے یہ دور ہے، اس دور میں کتنے فقہا ہیں، 20 مراجع کرام ہیں، آیت اللہ سیستانی ہیں، آیت اللہ مکارم شیرازی ہیں، آیت اللہ خامنائی ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی ہیں، بہت سے ہیں بڑے بڑے۔ اس وقت جو ہے خالی عراق میں 12 ایسے آیات اعظام ہیں جو درس خارج دے رہے ہیں، جس میں مجتہدین کو پڑھایا جاتا ہے۔ ہر دور میں بہت سے مراجع رہے ہیں، یہ نہیں کہ ایک ہی عملیہ ہو اور دوسرا کوئی مجتہد نہیں ہو، لیکن ان کے اخلاص کی بنیاد پر شیخ طوسی کے بعد 80 سال تک کوئی دوسرا مجتہد نہیں پیدا ہوا، 80 سال تک اسی کتاب پر عمل کیا جاتا رہا۔ تو عزیزوں، اگر کسی بندے خدا نے خلوص دل سے اور اخلاص عمل سے کوئی کام کیا ہے تو یاد رکھیں کہ ایک طرف عمل کا انبار ہے اور دوسری طرف عمل کا وزن ہے۔ وزن کثرت عمل سے نہیں ہے کہ عادت ہے تو ہم اتنی رکعت پڑھیں گے، عادت ہے تو ہم اتنا ہی پڑھیں گے، نہیں، وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے کہ جب آپ جو پڑھ رہے ہیں اس میں دل بھی شامل ہو، دماغ بھی شامل ہو، خیال بھی شامل ہو، ذہن بھی شامل ہو، اور پھر رضائے پروردگار کے لیے عمل ہو۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ چنانچہ شیخ عباس قمی کی کتابوں کو وہ شہرت نہیں ملی، سفینۃ البحار جو 20 سال میں لکھی اس کو وہ شہرت نہیں ملی جو مفاتیح الجنان کو اور اس کے بعد منازل الآخرت کو۔ تو اعلان کیا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، وہ پروردگار جس نے موت و حیات کو خلق کیا، لیبلوکم، تاکہ وہ تم کو آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے احسن ہے، کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے۔ عزیزوں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ 1 ساعت کا تفکر، شیخ عبداللہ مامقانی اخلاقیات پر ان کی بہترین کتاب جس کا نام ہے میرات الرشاد، اس میں مختلف باب ہیں۔ ایک باب ہے تفکر، جس کو ہم نہیں سمجھتے۔ تفکر کے معنی یہ ہیں کہ آپ بیٹھ جائیے، بجائے اس کے کہ موبائل دیکھ رہے ہو، یہ دیکھ رہے ہو، گپ لڑا رہے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھیے سناٹے میں اور خدا کی نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کیجیے، اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کیجیے کہ جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں، کیا ہم اس کی بندگی واقعاً اخلاص سے کر رہے ہیں؟ ان نعمتوں کا اندازہ لگا لیجئے کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو ایک گردہ کتنے میں آتا ہے اور کتنے میں لگتا ہے؟ اس نے 2 گردے سب کو فری دے رکھے ہیں۔ آنکھیں اگر لگنی ہیں تو کتنا خرچ ہو جائے گا؟ اس نے آنکھیں مفت میں دے رکھی ہیں۔ لیور ٹرانسپلانٹ ہو تو 50 لاکھ اور 60 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اس نے ہم کو فری میں دیا کہ نہیں دیا ہے؟ یہی آکسیجن کرونا کے زمانے میں جو خریدا جا رہا تھا اور نہیں مل رہا تھا، اگر خدا اپنے اس آکسیجن کو روک لے تو اس کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ تو کتنی نعمتیں اس نے دی ہیں۔ یہ سانس جو ہم لیتے ہیں اور یہ سانس جو ہم نکالتے ہیں، یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ہر سانس میں 2 نعمت ہے اور ہر نعمت پر شکر واجب ہوتا ہے۔ تو اس کی دی ہوئی نعمت ہی کا ہم شکر تو نہیں ادا کر پاتے ہیں، اور 4 رکعت نماز پڑھ کر کے ہم چاہتے ہیں کہ محل میں دے دے وہ۔ یہ نمازیں پڑھنا اس پر احسان نہیں ہے، اس کی نعمتوں کا شکریہ ہے۔ تو ہم بیٹھیں اور غور و فکر کریں، تفکر کریں۔ اور یہ غور و فکر اور تفکر کیا ہے عزیزوں؟ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ 70 سال کی عبادت ایک طرف اور 1 لمحے کا غور و فکر ایک طرف، اور اس کی بہترین مثال ہے حر، جس کی عمر کربلا میں 70 سال سے زائد تھی۔ حر تارک الصلاۃ نہیں تھا،
ہر نمازی تھا، ہر روزے دار تھا، ہر جماعت سے نماز پڑھنے کا عادی تھا، اس کے عمل میں کہیں سے کوئی کمی نہیں تھی، وہ حج بھی کر چکا تھا۔ یہ سارے اعمال ایک طرف ہیں، اور شب عاشور صرف 2 لمحے کا تفکر ایک طرف ہے۔ آپ بتائیے کہ ہر کے روزوں نے اس کو نجات دلائی، ہر کی نمازوں نے اس کو نجات دلائی، ہر کے حج نے اس کو نجات دلائی؟ نہیں، ساری عبادتیں ایک طرف اور خلوص دل سے بیٹھ کر کے تفکر کرنا ایک طرف، غور و فکر کرنا ایک طرف۔ تو جب تک یہ لشکر یزید میں تھا تو اس کثرت عمل کے ساتھ ہر کو جنت میں کس نے پہنچایا؟ 70 سال کی عبادتوں نے، 70 سال کے روزوں نے، 70 سال کے زکوٰۃ و خمس نے، 70 سال میں جتنے حج کیے اس نے پہنچایا ہے۔ یہ کثرت عمل کا انبار ہے، مگر ان چیزوں نے جنت میں نہیں پہنچایا ہے، بلکہ چند ساعتوں کا اخلاص عمل تھا جو ہر کو جہنم سے جنت کی طرف لے گیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب پیغمبر اسلام نے امیر کائنات کی ضربت کو ثقلین کی عبادت سے افضل قرار دیا۔ ضرب علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ تجزیہ میں نہیں کروں گا، میں کر چکا ہوں کسی مجلس میں بہت تفصیل سے۔ 1 ساعت کی ضربت، یہ 1 ساعت کی ضربت کیا ہے؟ بس ہاتھ اٹھا مار دیا، اتنا ہی عمل ہے، اور یہ دونوں جہانوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس ضربت نے مسلمانوں کو بچایا۔ تو اب جتنے زندہ بچے تھے ان کی ساری عبادتیں، ساری نمازیں اس ضربت کے بدلے میں ہے نا۔ تو اب جنگ خندق کے بعد جتنے نماز پڑھیں گے ان کو تو ثواب ملے گا، مگر ان کی نماز کا ثواب امیر المومنین کے نام اعمال میں۔ آپ اگر شہید ہو جاتے اور ضربت نہ ہوتی تو اسلام ہی ختم ہو جاتا۔ تو جتنے مسلمان آج موجود ہیں وہ ضربت نہیں ہوتی تو وہ بھی نہیں موجود ہوتے، تو ان کا عمل بھی کس کے نام اعمال میں؟ امیر المومنین کے نام اعمال میں۔ عزیزوں، جس کی ایک ضربت میں اتنا وزن ہو، جو ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، اور یہ ضربت کس درجے کی عبادت کا نام ہے؟ 6 درجے کی جہاد ہے۔ تو جس کی 6 درجے کی عبادت اس منزل پر ہے تو 5ویں درجے کی عبادت کا کیا حال ہوگا؟ 4تھا درجہ، 3را درجہ، 2سرا درجہ اور 1لا درجہ جس کو نماز کہتے ہیں، اس میں کتنا وزن ہوگا؟ اچھا، جب اتنے نیکیاں ہیں امیر المومنین کے لیے جس کا شمار ملائکہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اس کا شمار نہیں کر سکتا، تو اتنی نیکیاں لے کے کیا کریں گے؟ کہ جب واقعاً پچھتانے والے ہوں گے جنہوں نے توبہ کی ہوگی، مذاق نہیں بنایا ہوگا، امیر المومنین کے چاہنے والے، تو نامہ اعمال پر امیر المومنین ہوں گے۔ زیارت میں آپ پڑھیے السلام علیک یا میزان الاعمال، سلام ہو آپ پر کہ جو اعمال کے لیے میزان ہے۔ یہ کس کو سلام کیا جا رہا ہے؟ مولا کائنات کو۔ تو مثال طور پر یہ چاہنے والا آیا کہ اس کے 2000 نیکیاں کم ہیں، کہ خندق والی ضربت میں سے دے دیا جائے۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمل علی کا ہے اور وہ دوسرے کو دے دیں؟ ہم نے کہا آپ قرآن خوانی کراتے ہیں نا، مجلسیں تو محدود ہیں، مخصوص لوگوں میں ہے، لیکن قرآن خوانی عام ہے۔ یہ جو قاریان قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ جو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، مدرسے سے آپ بلا لیتے ہیں، قل کرتے ہیں، تو یہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے یہ عمل کس کا ہے؟ ان قاریوں کا ہے نا۔
یہ قرآن پڑھنے والوں کا ہے، اور یہ دے کس کو رہے ہیں؟ دے رہے ہیں اس کے جو اس دنیا سے جا چکا ہے۔ ابھی مجلس سے پہلے آپ نے جناب احمد رضا صاحب کے لیے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت ہوئی، تو یہ سورہ کس کا عمل ہے؟ عمل آپ کا ہے، اور آپ اپنا عمل کس کو دے رہے ہیں؟ مرحوم کو دے رہے ہیں۔ تو جب آپ اپنے عمل کو دے سکتے ہیں مومن ہو کر کے، تو علی امیر المومنین ہو کر کے اپنے عمل کو کیوں نہیں دے سکتے؟ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو عزیزوں، عمل اکثر نہیں ہونا چاہیے، اکثر عمل کا مطالبہ نہیں ہے، کم عمل ہو مگر خیر العمل ہو۔ اور جو خیر العمل کی تحریک کے لیے خیر العمل کی ایک کمیٹی ہی بنا دے، تو ظاہر بات ہے کہ جس کا مقصد ہی خیر العمل ہو، جو اس مشن کو آگے لے کر کے بڑھ رہا ہو کہ جو پیغمبر کے حکم پر بلال نے جس پر متوجہ کیا تھا میدان غدیر میں کہ حی علی خیر العمل، خیر العمل کی طرف آؤ۔ یقیناً احمد صاحب محتاج تعارف نے، آپ بہتر طریقے سے ان کی زندگی کو جانتے، عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، مسلسل بلا ناغہ خلوص سے آذان کہنے والے، اور واقعاً ان کے چلنے کا انداز جو تھا، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر اس طریقے سے چلتے ہیں کہ سر جھکا کر کے، اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، اور جب کوئی جاہل ان سے بد کلامی کرتا ہے تو اس کو جواب میں کہتا ہے تم سلامت رہو، تم اچھے رہو۔ عزیزوں، اہل بیت کے ماننے والے، فرش عزا کی زینت، اچھے انداز میں بچوں کی تربیت کی، مسجد کی بے لوث خدمت کی، کتنے پروگرام حی علی خیر العمل کے بینر پر وہ کیا کرتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ان نیکیوں کو لے کر کے اس کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، اور یقیناً ان کے بچے باپ کی فراق میں تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے۔ نماز جنازہ میں بھی کثیر مجمع، تدفین کے وقت بھی کثیر مجمع، تعزیت اور تسلیت دینے والے بھی سب موجود تھے، اور بڑی تسلی ہو جاتی ہے جب وارثان دیکھتے ہیں کہ ہم تنہا اس غم میں نہیں ہیں، اور بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہم تنہا اپنے باپ کو کاندھا دینے والے نہیں ہیں، بلکہ اہل محلہ بھی ہیں، اہل شہر بھی ہیں، اعزاء اور اقربا بھی ہیں۔ اس کے بعد بھی، مرنے کے بعد بھی، انتقال کے بعد بھی لوگوں کے آنے کا سلسلہ جاری، مراسم عزا تدریجاً ہوتے رہے۔ آج چہلم کی شب ہے اور اس وقت بھی مجلس ہے۔ احمد رضا صاحب کی کیا حیثیت تھی ان شہداء کے مقابلے میں کہ جن کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا تھا۔ اہل بیت کے غلاموں کے غلام تھے، اپنے آپ کو ان کی خاک پا سمجھتے تھے، لیکن ہائے، ذرا کربلا میں آ کر کے دیکھیے، وہ جو رسول کے دوش کا سوار ہوا ہو، وہ جس کے لیے نبی ناقہ بنے ہوئے ہوں، وہ جس کے لیے آہو کو حکم دیا کہ حسین کے آنسو نہ گرنے پائیں، اس کے پہلے بچے آہو کو پہنچا دیا جائے، وہ جس کے گہوارہ جنبانی کے لیے سید الملائک آ جائے، وہ جس کے لیے جنت سے طعام آ جائے،
وہی حسین بھوکا اور پیاسا ہے۔ ہر طرف لاشیں ہیں، اعزاء و اقربا کی لاشیں اٹھا کر کے لائے۔ عزیزوں، یوں اچانک موت آ جانا اور ہے، لیکن موت کا استقبال کرنا مصیبتوں کے ساتھ بہت مشکل ہے۔ ذرا تصور کیجئے امام حسین کی زحمتوں کا۔ امام حسین پہلے شہید ہو جاتے کوئی بات نہیں تھی۔ امام حسین اس شہید کا نام ہے کہ جس نے 71 داغ اپنے سینے پر اٹھائے، 71 صدمے برداشت کر کے امام حسین اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ ہر لاشے کو اٹھانے کے لیے شہید تک پہنچے ہیں۔ بہت سے لوگ اس فرش مجلس پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کی زیارت کی ہے کربلا، اور جنہوں نے نہیں کی ہے پروردگار ان کو وہاں تک پہنچائے۔ ان جگہوں کو دیکھیے، خیمہ گاہ کہاں پر ہے اور کہاں پر شہداء شہید ہوئے ہیں، کہاں پر لاشیں تڑپی ہیں، کہاں پر شہداء نے آواز دی ہے۔ خیمہ گاہ سے آپ دیکھیے مقام علی اکبر کتنی دور ہے، مقام علی اصغر کتنی دور ہے، جناب حر کا مزار کتنی دور ہے، جناب عباس کے بازو جہاں کٹے وہ کتنی مسافت پر ہے، حبیب بن مظاہر نے جہاں سے سلام آخر کیا وہ کتنی دور ہے۔ امام حسین خیمے سے مقتل تک جو آئے ہیں اس کی مسافت اگر دیکھا جائے تو 1 کلومیٹر ہے، اور یہ 1 کلومیٹر ہر مرتبہ ذوالجناح پر بیٹھ کر کے نہیں آئے ہیں بلکہ کئی مرتبہ پیدل گئے ہیں۔ روزے آج کل گرمی میں پڑتے ہیں، ماہ رمضان میں کوئی 12 بجے آپ سے کہے کہ آپ رکاب گنج تک جائیے اور وہاں سے واپس آئیے، آپ خالی ہاتھ جائیں اور واپس آئیں، 2 مرتبہ جائیں گے پھر بیٹھ جائیں گے بھیا میں روزے سے ہوں۔ ذرا سوچئے وہ مظلوم جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا، جو 1 کلومیٹر لاشا اٹھانے کے لیے مقتل میں آتا تھا، اور جب واپس آتا تھا تو تنہا نہیں بلکہ وزن، اور جیسا لاشا ویسا وزن۔ تو امام آئے اور گئے اگر 71 مرتبہ تو آپ جوڑ ڈالیے کہ کتنی مرتبہ فرزند رسول کربلا میں خیمے سے مقتل تک گیا اور مقتل سے خیمے تک آیا ہے، اور پھر لاشوں کے وزن اٹھا کر کے لایا، کبھی دوستوں کا لاشا، کبھی اصحاب کا لاشا، کبھی بھانجوں کا لاشا، کبھی بھائیوں کے جنازے، اور کبھی پامال لاش کے ٹکڑے، ارباب عزا۔ اور پھر ان لاشوں میں وزن تھا، جو جیسا لاشا تھا ویسا ہی وزن تھا۔ ہاں وہ حسین جو اون محمد کا جنازہ اٹھا لائے، وہ حسین جو قاسم کا پامال لاشا لے آئے، وہ حسین جو عبداللہ ابن علی، اون ابن علی اور جعفر ابن علی کا لاشا اٹھا لائے، وہ حسین اب اکبر کا لاشا نہ اٹھا سکا۔ نہ معلوم کڑیل جوان کے لاشے میں کتنا وزن تھا کہ آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، جوان کا لاشا ہے مجھ سے نہیں اٹھتا۔ ارباب عزا۔ اور پھر کمسن شہید کے لاشے میں کتنا وزن تھا کہ امام خیمے تک جاتے تھے اور واپس آتے تھے اور یہ کہتے جا رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزوں وہ وقت بھی آیا کہ وہ حسین جو تھکا ہوا تھا، وہ مظلوم جو بھوکا تھا، وہ مظلوم جو پیاسا تھا، جس نے اتنے لاشیں اٹھائے ہیں، اب وہ مقتل میں آدھا کے درمیان ہے۔ آواز آئی اے نفس مطمئن کے مالک پلٹا، تلوار کو نیام میں رکھا، اشقیاء قریب آ گئے، تلواریں برسنے لگیں، تیر آ کر کے پیوست ہونے لگے، نیزے کے وار پہم ہونے لگے۔ اب امام حسین سے سنبھلا نہیں جاتا، ایک شقی نے پہلو پہ ایسا نیزہ مارا کہ مظلوم کربلا زمین پر آ گئے۔ وہ بیمار فرزند جس سے امام رخصت ہو کر کے آئے تھے خیمے میں غش میں پڑا ہوا ہے، نہیں معلوم کہ باپ کس حالت میں ہے۔ ہاں چاہنے والی بہن مقتل سے نکل آئی، کیا دیکھا کہ ایک نشیب میں لوگ ہیں
کسی کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں۔ جناب زینب ایک ٹیلے پر چلی گئیں، وہاں سے صاف نظر آ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو کچھ لوگ اپنے نرغے میں لیے ہوئے ہیں۔ پھر کیا دیکھا کہ شمر ذوالجوشن نے خنجر کو نکالا اور اس کو امام حسین سے قریب کیا۔ جناب زینب تڑپ گئیں، ارے میرے بھائی کا سر کاٹا جائے گا، ابھی تک کسی شہید کا سر نہیں کاٹا گیا، سارے شہداء کے لاشیں گنج شہیدہ میں رکھے ہوئے ہیں۔ بہن تڑپ گئی، 7 کے بچے تو دیکھ رہا ہے میرے بھائی کو ذبح کیا جا رہا ہے، زم سے کہے کہ خنجر کو روک لے، اتنا خون بہہ رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں میرا بھائی خود ہی دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ پسر سعد نے کوئی جواب نہیں دیا، شمر نے خنجر چلانا شروع کر دیا، مظلوم کا گلا کٹنے لگا۔ بہن نے ادھر سے رخ موڑ لیا، ارے کیسے دیکھے جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہ دیکھیں کہ ٹیلے سے قتل گاہ بالکل صاف نظر آتی ہے۔ جناب زینب نے فرمایا کہ اے نانا، جس گلے کا آپ بوسہ لیتے تھے وہ گلا کاٹا جا رہا ہے۔ ارباب عزا، اب اس کے بعد امام حسین کا لاشا مقتل میں پڑا ہوا ہے، شام کا وقت ہے، سارے لاشیں ہٹا لیے گئے، فرزند رسول کا پامال لاشا پڑا ہوا ہے، اس کو پامال کر دیا گیا۔ بہت سکون ملتا ہے کہ اگر اپنے کسی عزیز کی تدفین ہو جائے، بہت سے لوگ آ جائیں، وارثین کو راحت ملتی ہے۔ امام سجاد صبح 11 ہے، اس طرف سے گزر رہے ہیں جہاں پر کوئی دوسرا لاشا نہیں پڑا ہوا ہے، صرف امام حسین کا لاشا، اور عالم یہ ہے کہ سر کٹا ہوا ہے، وہ نیزے پر نصب کیا جا چکا ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ امام زمان فرماتے ہیں کہ امام اس مظلوم پر سلام ہو کہ جس کی داہنی پسلیاں ٹوٹ کر کے بائیں جانب آ گئیں، ارے بائیں جانب کی پسلیاں ٹوٹ کر کے داہنی جانب آ گئیں۔ وہ صابر امام جس نے اکبر کا لاشا دیکھا مگر صبر کیا، قاسم کا پامال لاشا دیکھا صبر کیا، چچا کے کٹے ہوئے بازو دیکھے صبر کیا، خیمہ جلتا ہوا دیکھا صبر کیا، پھوپھیے اور بہنوں کو برہنہ سر دیکھا صبر کیا، لیکن جب بابا کا پامال لاشا دیکھا تو صبر نہ ہو پایا۔ جناب زینب آگے بڑھی، اے بیٹا سید الساجدین اپنے آپ کو سنبھالو۔ امام نے حسرت سے دیکھا، پھوپھی اماں آپ دیکھ رہی ہیں وہ تازہ قبریں بنی ہوئی ہیں، ان اشقیاء نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کر دیا، ہائے میرے بابا کا لاشا پامال کر دیا۔ اے پھوپھی اماں، وہ بیٹا کتنا مجبور ہے کہ جس کے باپ کا لاشا پڑا ہوا ہے اور وہ اپنے باپ کے نہ کفن دے سکتا ہے نہ دفن کر سکتا ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ اب حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم سید احمد رضا ابن سید شہنشاہ حسین مرحوم کے نام ایصال فرمائیں۔